اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیاں۔ پہلی کہانی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جنگل میں تھا، یکایک اس نے ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی اور ایک سنگستان میں خوب پانی برسا۔ وہ تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا۔ یہ شخص اس پانی کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا بیلچہ سے پانی پھیر رہا ہے۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ بندہ خدا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تم میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے۔ تم اس میں کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا۔ میں اس کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور 1/3 خیرات کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1/3 پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیا خدا کی رحمت ہے کہ اس کی عطیت کرتا ہے۔ اس کے کام غیب سے اس طرح سر انجام ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شک سچ ہے، جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ کہانی نمبر 2۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ ان کے بدن پر پھیر دیا اور اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس ایک گھابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا اور فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پس اس کو ایک گھابن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتہ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گھابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان چک گیا، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔
میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل، دور ہو جا، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہیں تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے میرے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اس پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، میں بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجھ سے خدا کی اور پھر تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھے نگاہ بخشی۔ جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتہ نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط 3 آدمیوں کی ازمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئیں اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، اور خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں شاد بامراد ہوا۔ کہانی نمبر 3۔ ایک بار حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرمائیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا، اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو، اللہ کے نام پر، خدا برکت کرے۔ گھر میں سے جواب آیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا، جاؤ وہ گوشت آپ کے لیے لے آ۔ وہ گوشت لینے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ فائدہ، غور کیجیے، خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے اور پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہیں۔ کہانی نمبر 4۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر
اپنے یارو اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تھا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو، ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے اس سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اور جب تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ پھر اس کا سر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے جو مثل تنور کے تھے۔ نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ سب نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان اور عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے اور میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا اس کے کلے چیرے جا رہے تھے۔ وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ باتیں کرتا تھا اور تمام باتیں جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔
اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سوتا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک کے داروغہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھائے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تک تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ جاننا چاہیے کہ خواب انبیاء کا وہی ہوتا ہے، یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ 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 اللہ